تبلیغی جماعت کی استھاپنا اتر پردیش کے کاندھلا شہر کے رہنے والے مولانا محمد الیاس کاندھلوی نے 1926 میں دلی کی بستی حضرت نظام الدین کی مسجد بنگلے والی سے کی۔ مولانا الیاس کا تعلق سنی مسلمانوں کی فقہ حنفی کے دیوبندی سمپردائے سے تھا۔ مولانا الیاس نے دیوبند استھت دارالعلوم دیوبند سے اسلامی دھارمک شکشا حاصل کی تھی اور اتر پردیش کے سہارنپور شہر استھت اسلامی تعلیمی ادارے مدرسہ مظاہر العلوم میں پڑھاتے تھے۔ دراصل تبلیغی جماعت کی شروعات تو اسی وقت ہو گئی تھی جب میوات کے میو مسلمانوں کو جو راجپوت تھے اور عہد وسطی یعنی مدھیہ کال میں مسلمان ہوئے تھے کو دوبارہ مسلمان سے ہندو بنانے کے لیے 1920 میں آریہ سماج نے شدھی ابھیان شروع کیا، جس کی باغ ڈور آریہ سماج کے سوامی شردھنند کے ہاتھ میں تھی۔ اس وقت میو مسلمان آدھے ہندو اور آدھے مسلمان والی زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے میں انگریزوں نے بھی انہیں عیسائی بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ انگریزوں اور آریہ سماج کی زد میں آ کر کئی مسلمان اسلام سے پھر گئے۔ اس وقت مولانا الیاس مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کو چھوڑ کر میوات پہنچے اور مسلمانوں کی اصلاح کا کام شروع کیا۔ انہیں لگا کہ مسلمانوں کو اسلام سے جوڑے رکھنے کے لیے ان کی دینی تربیت کرنا بے حد ضروری ہے۔ تبلیغی جماعت کے 6 بنیادی اصول ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ اور لا یعنی امور سے اجتناب ہے، جنہیں 6 باتیں، 6 صفات یا 6 نمبر بھی کہا جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے کام کرنے کا طریقہ بہت ہی سادہ ہے۔ یہ اپنے لوگوں کو گھر گھر بھیجتے ہیں جو انہیں مسجدوں میں آنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ مسجد میں جہاں نماز ہوتی ہے وہیں نماز کے بعد موجود لوگوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے اور آخرت کو بہتر کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ تبلیغی جماعت کے سدسیہ لوگوں کو جماعت میں نکلنے کے لیے دعوت دیتے ہیں اور اس کے تحت وہ لوگوں کو ایک مسجد سے دوسری مسجد اور ایک شہر سے دوسرے شہر سے لے کر گھومتے ہیں۔ اس دوران سفر اور مسجدوں میں قیام کے وقت وہ ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور نماز کی ترکیب اور نیک عمل کے فضائل بتاتے ہیں۔ ان کا قیام مسجد میں ہوتا ہے اور کھانا پینا بھی یہی ہوتا ہے۔ جماعت میں نکلنے والے 3 دن، 10 دن، 1 مہینے یا 4 مہینے کے لیے چلے پر نکلتے ہیں جو ان کی سہولت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس دوران یہ کسی ایک شہر یا ایک چھیتر یا ایک دیش کی یاترا کرتے ہیں۔ اسے دھرم کے راستے میں نکلنا کہا جاتا ہے۔ عام طور پر نماز عصر کے بعد جماعت کے لوگ گھوم گھوم کر لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ تبلیغی جماعت لوگوں کی اصلاح کے لیے سیدھے طور پر قرآن اور حدیث کی مدد لیتی ہے اور علماء اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جماعت میں گھومنے والے اسلامی تربیت سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور وہی ایک دوسرے کو اسلام کی بنیادی باتوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کا پورا سلیبس ہے فضائل اعمال نامی کتاب، جسے پہلے تبلیغی نصاب کہا جاتا تھا مگر کسی وجہ سے اسے اب فضائل اعمال کا نام دے دیا گیا ہے۔ مولانا زکریا کے کچھ رسالوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے جس میں قرآن اور حدیث کی روایتوں کے مطابق کچھ نیک اعمال کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں ایمان، نماز، ذکر اور تبلیغ شامل ہیں۔ یہ کتاب عام طور پر جماعت کے حلقے میں پڑھی جاتی ہے اور سب لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جماعت کے داعیان کی اصلاحی تقریر ہوتی ہے۔ تبلیغی جماعت نے جب 1926 میں بستی حضرت نظام الدین کے بنگلے والی مسجد کو مرکز بنایا تب اس کا تیزی سے پرسار ہوا۔ 1941 میں ان کی پہلی سبھا ہوئی جس میں 25,000 مسلمانوں نے شرکت کی۔ تبلیغی جماعت نے اپنی پہلی جماعت 1946 میں بھیجی جو حجاز اور انگلینڈ دورے پر گئی تھی۔ 1970-80 کی دہائی میں یہ پورے یورپ اور امریکہ میں پھیل چکی تھی۔ اس دوران اس کا ایشیا اور افریقہ کے دیشوں میں بھی پھیلاؤ جاری تھا۔ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا اور شری لنکا میں تو جماعت نے بڑے پیمانے پر اپنا دائرہ بڑھا لیا تھا۔ 1978 میں انگلینڈ مرکزی مسجد ڈیوسبری میں اس نے اپنا مرکز قائم کرنے میں سفلتا پائی۔ بعد میں یہاں مدرسہ بھی استھاپت ہوا جسے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن کہا جانے لگا اور تبلیغی اجتماع بھی ہونے لگا۔ 1960 میں پرچار سبھا فرانس میں پہنچی اور اگلے 10 سال کے اندر اس نے یہاں اپنی جگہ بنا لی۔ 1989 میں اس نے یہاں کی مذہبی کونسل میں اپنے ممبرز کو اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے بھیجا۔ 2006 میں فرانس کے اندر اس کے ممبرز کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر جا چکی تھی۔ یوں ہی 2007 تک انگلینڈ کی 1350 مسجدوں میں یہ پھیل چکی تھی۔
1991 में सोवियत संघ के बिखराव के बाद यहाँ के मुसलमानों में मजहबी इस्लाह की जरूरत थी, जो कम्युनिज्म के असर के तहत अपने धर्म से बेगाने हो चुके थे। ऐसे में सेंट्रल एशिया के देशों में उसने जबरदस्त भूमिका निभाई और मुसलमानों को धर्म के करीब करने का बीड़ा उठाया। इस पूरे इलाके में काम जारी है। 2007 तक वो केवल किर्गिस्तान में अपने 10,000 मेंबर तैयार कर लिए थे, जो इस्लाही काम में लगे हुए हैं। अमेरिका की FBI का मानना है कि उसके 50,000 मेंबर सिर्फ अमेरिका में सक्रिय हैं और 2008 तक ये दुनिया के 213 देशों में फैल चुकी थी। माना जाता है कि उसके कुल सदस्यों की संख्या 150 मिलियन के करीब है। इनमें सबसे ज्यादा दक्षिण एशिया में है। तबलीगी जमात शुरुआती दिनों में ही पुरुषों के बीच रहकर उनकी इस्लाह का काम करती रही है, लेकिन महिलाओं की इस्लाह कैसे हो, इसके लिए तबलीगी जमात ने महिलाओं के बीच काम शुरू किया। पहले तो महिलाओं को इकट्ठा करके कोई महिला ही फजाइल अमाल पढ़ाकर सुनाती थी, मगर अब बाकायदा तौर पर महिलाओं की भी जमात निकलती है, जो एक शहर से दूसरे शहर और एक गांव से दूसरे गांव घूमती रहती है। मर्दों का कयाम तो मस्जिदों में होता है, मगर महिलाओं को किसी सुरक्षित मकान में ठहराया जाता है। लेकिन उन्हीं महिलाओं को इस यात्रा की अनुमति मिलती है जिनके साथ उनके करीबी रिश्तेदार होते हैं। तबलीगी जमात दूसरी जमातों से अलग है और उन कायदे कानून का आमतौर पर पालन नहीं करती जिनका पालन दूसरी संस्थाएं करती हैं। इसका एक मरकजी अमीर होता है जिसका इंतखाब एक शूरा करती है। अमीर जिंदगी भर के लिए होता है। उसके अलावा इलाकाई अमीर होते हैं और जब जमात कहीं बाहर निकलती है तो मेंबर्स में से एक शख्स को उनका अमीर बनाकर भेजा जाता है, जो उनके मामलों की निगरानी करता है और सभी मेंबर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तबलीगी जमात के साबिक मरकजी अमीरों में मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी के अलावा मौलाना इनामुल हसन के नाम काबिल जिक्र हैं। पाकिस्तान तबलीगी जमात के अमीर हाजी अब्दुल वहाब को दुनिया की प्रभावशाली हस्तियों में गिना जाता है। जमात का अपना कोई बाकायदा फंड नहीं होता। जब जरूरत पड़ती है तो उसके खैर ख्वाह आपस में चंदा इकट्ठा कर लेते हैं। बड़े इज्तिमात का इसी तरह इंतजाम होता है। जिन लोगों को तबलीगी जमात ने मुतासिर किया उनमें कई बड़े नाम शामिल हैं। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीब इसके इज्तिमा में शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तानी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री परवेज इलाही भी जमात के मद्दाहों में शामिल रहे हैं, जिन्होंने उसे जमीन का एक बड़ा हिस्सा दिया था। पाकिस्तानी क्रिकेटरों में शाहिद आफरीदी, मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक, इंजमामुल हक, सईद अनवर, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद समेत कई सेलिब्रिटीज इससे जुड़े। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज़ मैक्स, दिल्ली।